انہوں نے پلاننگ کی کہ امام حسین کو اور آپ کے خاندان کو مدینہ منورہ میں ہی شہید کر دیا جائے، مدینہ منورہ میں ہی شہر رسول میں ہی امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ امام حسین کو جب یہ خبر ہوئی، آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں خون خرابہ ہو، آپ نہیں چاہتے تھے کہ شہر رسول کی حرمت کو پامال کیا جائے، آپ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ وہ کیا گھڑی ہوگی حاضرین و ناظرین، ذرا سوچو وہ کیا وقت ہوگا۔ آج حاجی 8 دن مدینہ منورہ رہتا ہے اور مدینہ منورہ سے بچھڑنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ آج حاجی 8 دن مدینہ شریف رہتا ہے اور نکلتے کہتا ہے جان نکلتی نظر آتی ہے بدن سے اعظم، کوئی آسان تو نہیں طیبہ سے واپس آنا۔ آج حاجی 8 دن مدینہ پاک رہتا ہے اور مدینہ پاک سے جدائی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ یہ تو وہ حسین ہے جو انہی گلیوں میں رسول اللہ کے کندھے پہ سواری کیا کرتا تھا، یہ وہ حسین ہے جو انہی گلیوں میں رسول اللہ سے کھیلا کرتا تھا، یہ وہی حسین ہے جو انہی گلیوں میں رسول اللہ کا انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا، یہ وہی حسین ہے انہی گلیوں میں جب چلا کرتا تھا تو رسول کہا کرتے تھے صحابہ وہ دیکھو میرے جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے۔ یہ وہی حسین ہے جب انہی گلیوں میں اس کے رونے کی آواز آتی تھی، حضور سیدہ کے گھر جا کے کہتے تھے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھ سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ آج یہ حسین مدینہ شریف سے جدا ہو رہا ہے، مدینہ شریف چھوڑ رہا ہے۔ جب حاجی مدینہ پاک سے آتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے حضور پھر بلا لیں گے، لیکن حسین کو پتا تھا یہ لالا کو آخری سلام کر رہا ہوں، اس کے بعد کبھی مدینہ شریف آنا ظاہر نصیب نہیں ہونا۔ امام حسین نے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، پھر حضور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سلام کیا، پھر اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ مکہ مکرمہ پہنچے، 4 ماہ مکہ مکرمہ رکے، 4 ماہ جب مکہ مکرمہ قیام کیا، حج کا ارادہ کیا۔ 8 ذی الحج کو خبر پہنچی کہ یزیدیوں نے یزید کا حکم ہے، یزید کی یہ پلاننگ ہے کہ حج کے ایام میں ہی امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کا خون بہے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ اور لوگوں کا خون بہے۔ آپ کو پتا تھا کہ اگر حج کے ایام میں یزید نے حملے کی کوشش کی، یہ سارے میرے نانا کے غلام ہیں، یہ سب اپنی جانیں مجھ پہ قربان کر دیں گے، یہ سب اپنے سر میری جان کی خاطر قربان کر دیں گے۔ آپ نے وہاں رہنا، آپ نے فرمایا کہ یہاں میں رہا تو خون خرابہ زیادہ ہوگا۔ آپ نے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، لوگوں نے آپ کو بتایا حضور کوفی بڑے بے وفا ہیں، بڑے بے وفا لوگ ہیں، ذرا سی یزید نے ان کو آنکھیں دکھائی وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے 150 خط لکھے ہیں کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہم آپ کی قیادت میں حق کا علم لہرانا چاہتے ہیں، اس لیے میں وہاں جاؤں گا۔ مجھے پتہ ہے بے وفا ہے، لیکن کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ میرے نانا کے حضور شکایت کر دے، اللہ کے حضور میرے نانا کے سامنے شکایت کر دے کہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، ہم ان کی رہنمائی چاہتے تھے لیکن یہ آئے نہیں، اس لیے میں وہاں ضرور سفر کروں گا۔ حضرت امام علی مقام کوفہ کی جانب سفر کرتے ہیں، راستے میں آپ کو اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ راستے میں یزید کا بھیجا ہوا شخص، بعد میں یہ آپ کا غلام ہو گیا تھا، بعد میں اس نے آپ کی غلامی اختیار کر لی تھی، لیکن اس وقت یزید کا بھیجا ہوا شخص حر بن یزید، اس نے آپ کے رستے کو روکا، آپ کے رستے کو روکا اور آپ کو کربلا کی جانب لے گیا۔ 2 محرم الحرام کو آپ کربلا پہنچتے ہیں، 2 محرم سے 9 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے، اور وہ مذاکرات کیا تھے؟ یزید کہتا تھا کہ بیعت کرو، یزید کا پیغام تھا کہ بیعت کرو، اور حضرت امام کا کہنا تھا ہرگز میں اس فاسق و فاجر کی، ہرگز میں اس فاسق و فاجر کی، اس زانی کی، اس قاتل کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن بلا وجہ کا خون خرابہ بھی نہیں چاہتا۔ اور یزید کا یہی کہنا تھا یا بیعت کرو یا میدان میں آ کے جنگ کرو۔ بھئی کون کہتا ہے یہ جنگ تھی؟ اگر امام حسین جنگ کرنا چاہتے تو میں نے بتایا کرماہ بن ابی بن حاتم نے کہا تھا 30,000 کا لشکر میں بھیجتا ہوں۔ اگر امام حسین حج پہ اعلان کر دیتے کہ یزید مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو کون مسلمان ایسا ہوتا جو میدان عرفات میں بیٹھا رہتا؟ ہر ایک نے آپ کا ساتھ آ کے یزید کی حکومت کا تختہ الٹ دینا تھا، لیکن کون کہتا ہے یہ جنگ تھی؟ آپ کے ساتھ 100 لوگ ہیں، 100 کے قریب لوگ ہیں، جن میں بزرگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہاں 22,000 درندے ہیں۔ 22,000 درندوں کے مقابلے میں 100 کا وہ لشکر جس میں عورتیں، بچے اور بزرگ موجود ہیں، اس کو جنگ کہو گے؟ یہ سراسر ظلم و ستم ہے جو لعنتی یزید اور یزیدیوں کی طرف سے اہل بیت اطہار کے اوپر کیا گیا۔
9 मुहर्रम उल हराम को जब सारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, यजीद कहता था या बैत करो या जंग करो। 9 मुहर्रम की शाम को हजरत इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिए और जानिसारों से खिताब फरमाया, कहा तुम सब ने मेरा बड़ा साथ दिया, तुम यहाँ तक मेरे साथ आए, मैं नाना के आगे क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही दूंगा, मैं तुम्हारी वफा की गवाही क़यामत के दिन अपने नाना के आगे जरूर दूंगा, लेकिन तुम में से अब जो जाना चाहता है चला जाए। मुझे नाना ने अंजाम वैसे भी बता दिया है और मुझे पता है ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए, मुझे कोई गिला नहीं होगा, मुझे कोई गिला नहीं होगा, मुझे पता है ये मेरे खून के प्यासे हैं। इमाम हुसैन के जानिसार उठे, कहा हुजूर अगर आज इन दरिंदों के बीच आपको अकेला छोड़ के चले गए तो कयामत के दिन आपके नाना को क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से कयामत के दिन आपके नाना के सामने जाएंगे। हुजूर हम सब के लाशें गिरेंगे, उसके बाद कोई आपको देख सकेगा, उसके बाद किसी की नजर आप तक पहुंचेगी। आपने फरमाया तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवियां हैं, उनसे कहो कि मेरे खानदान की औरतों को तो असीर बना लिया जाएगा, कैदी बना लिया जाएगा, अगर तुम जाना चाहती हो तो करीब की बस्तियों में जाकर पनाह ले लो। उन्होंने जाकर जब अपनी बीवियों को यह बताया, उन सब की ख़वातीन ने कहा रसूल की बेटियां कैदी बनाई जाए और हम पनाह ले ले, नहीं जो तीर आने हैं पहले हमारे सीने पे आएंगे, फिर कोई रसूल की बेटी को जाएंगे। रसूल की शहजादियां यहाँ हो और हम जाके पनाह ले ले, ऐसी बात से अल्लाह की तौबा, हम हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादियों पे कुर्बान होने को तैयार हैं। रात का वक्त है, सैयदा ज़ैनब फरमाती है हमें अंदाजा था कि सुबह क्या होला है, आज आखिरी रात है। वो कहती है मैं हुसैन के कमरे में गई, हुसैन के खेमे में गई तो मैंने देखा हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मैंने कहा बाकी शहजादों का अहवाल देखूं। वो कहते हैं मैं बाकी शहजादों के खेमे में गई तो मैंने देखा कि सारे शहजादे एक खेमे में जमा हैं, हजरत अली असगर, हजरत अब्बास अलमदार के गिर्द सब जमा है और हजरत अब्बास अलमदार पूछ रहे हैं बताओ सुबह क्या करोगे। सब शहजादे ये कह रहे हैं हम सब के खून का कतरा कतरा अपने नाना के दीन पे कुर्बान होगा, रसूलुल्लाह के दीन पे कुर्बान होगा और पहले हमारे लाशें गिरेंगे, फिर कोई हुसैन की तरफ जा सकेगा, फिर कोई हुसैन की तरफ देख सकेगा। अल्लाह अकबर।